سبحان اللہ. ایک دفعہ آخری بات کر رہا ہوں. ایک دفعہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ لے کر حاضر ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اگلے سال آنا. 1 سال کی مہلت کا مطالبہ کیا. یہ جب باہر جانے لگی تو راستے میں ان سے حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ دوبارہ جائیں, نبی پاک سے پوچھیں کہ اگلے سال اگر میں آؤں آپ کو نہ پاؤں تو پھر کس کے پاس جاؤں. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا پھر ابو بکر صدیق کے پاس جانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ بڑھیا واپس گئی. حضرت علی نے سوال پوچھا, کیا جواب ملا؟ بڑھیا نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ ابو بکر صدیق, تو کہا کہ دوبارہ جائیں. اور حضور سے یہ پوچھیں کہ اگر ابو بکر صدیق کو نہ پاؤں تو پھر کس کے پاس جاؤں. سبحان اللہ. وہ بڑھیا دوبارہ آ گئی. یا رسول اللہ اگر ابو بکر صدیق سے ملاقات نہ ہو پھر کہاں جاؤں؟ فرمایا عمر فاروق کے پاس جاؤ. سبحان اللہ. حضرت علی نے پھر بھیجا, عمر فاروق سے ملاقات نہ ہو تو پھر پوچھ لے کہاں جاؤں. نبی پاک نے فرمایا کہ عثمان غنی کے پاس جاؤ. سبحان اللہ. حضرت علی نے پھر بھیجا, اگر عثمان غنی سے ملاقات ہو نہ ہو تو پھر میں کس کے پاس جاؤں. وہ بڑھیا دوبارہ آ کر یہ سوال کرنے لگی تو نبی پاک نے فرمایا جس نے تجھے بار بار بھیجا ہے اسی کے پاس جاؤ. سبحان اللہ. جو تجھے بار بار بھیج رہا ہے اسی کے پاس جاؤ. یعنی علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس. سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ ذو الکریم نے جب یہ جواب سنا تو اس سے کہا کہ اس سے دوبارہ جا کے پوچھو کہ وہ جو مجھے بھیج رہا ہے اگر اس سے بھی میری ملاقات نہ ہو پھر کس کے پاس جاؤں. وہ بڑھیا پھر آ گئی, کہا یا رسول اللہ جو بار بار مجھے بھیج رہا ہے یعنی علی, اس سے میری ملاقات نہ ہو تو میں کدھر جاؤں. حضور نے فرمایا شاید پھر تو بھی دنیا میں زندہ نہ رہے, بے شک اتنا عرصہ شاید تجھے بھی نہ ملے. یعنی آگے پھر حضرت علی کے بعد کسی اور کے پاس جانے کا اس کو حکم نبی پاک نے نہیں دیا, چونکہ اس کے بعد پھر اختلافات بڑھ گئے, کوئی معاملات پیدا ہو گئے. یہ ہے حضور کا وہ علم ما کان و ما یشاء. فرمایا اگر علی سے تمہاری ملاقات نہ ہو گئی تو پھر تم بھی زندہ ہی نہیں رہو گے. یعنی اللہ رب العالمین نے یہ 30 سالہ جو دور ہے میرے وصال کے بعد 30 سال کا عرصہ ہے, اور اس سے زیادہ زندگی شاید تجھے نہ ملے, اس کے بعد تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس حدیث سے علماء نے مسائل عرض کیے, یہ ترتیب دیا اللہ رب العالمین. سبحان اللہ. 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت چلائی. حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے علی المرتضیٰ نے نمازیں پڑھی. سبحان اللہ. 10 سال حضرت عمر فاروق خلافت چلائے. حضرت علی کرم اللہ ذو الکریم 10 سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھی. سبحان اللہ. کتنے ہوئے کل؟ 12.5 سال. 12.5 سال حضرت عثمان غنی کا دور خلافت چلا. حضرت علی کرم اللہ ذو الکریم 12.5 سال عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھی. سبحان اللہ. کتنی ہو گئی؟ 25 سال. ملا باقر مجلسی لکھتا ہے اپنی کتاب جلاء العیون کے اندر کہ 25 سال حضرت علی کرم اللہ ذو الکریم نے خلفائے ثلاثہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. سبحان اللہ. جن کے پیچھے حضرت علی 25 سال نماز پڑھے اور ان کے ساتھ ان کے جرگوں میں مجلسوں میں بیٹھے, مشاورت دے, شرعی فتوے ان سے پوچھے جائیں تو جواب بھی دے دے. اعلان جنگ اور جہاد ہو تو حضرت علی مجاہد بن کے جنگ میں بھی جائے. اگر یہ تینوں غاصب تھے معاذ اللہ, ظالم تھے معاذ اللہ, دیندار نہ تھے معاذ اللہ, پھر حضرت علی کرم اللہ ذو الکریم نے 25 سال ان کے پیچھے اپنی عبادتیں خراب کیوں کی؟ کیا کہو گے حضرت علی کرم اللہ ذو الکریم کو علم نہ تھا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. معلوم ہوا کہ یہ عمل ثابت کر رہا ہے کہ صحابہ رحماء بینہم, سبحان ایک دوسرے اللہ. کے درمیان شیر و شکر تھے. سبحان اللہ. یہ عمل بتا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان شیر و شکر تھے.